اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وتقدیر الجزیۃ الی الامام وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ وَضْعِهَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ وَعَلَيْهِمَا عَلَى الْأَكْوَاءِ۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، پہلی فصل جو تھی فی من یجب قتالہ وکیفیت القتال واحکام الذمہ، ان کے بارے میں چل رہی تھی، اور ہم نے کہا کافروں کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے کافر حربی، ایک ہوتا ہے کافر کتابی۔ کافر حربی کو پہلے اسلام کی دعوت ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو پھر قتل ہے، یا اسلام ہے یا قتل ہے۔ اور پھر کافر کتابی کی بات کی تھی کہ اس کے لیے ایک تیسری صورت بھی ہے، یا اسلام قبول کرے یا قتل یا جزیہ دے دے، جزیہ والی اس کی تیسری صورت تھی۔ اور وہاں کچھ اس کے اوپر شرائط لگائی تھیں اس کافر کتابی پر کچھ شرائط تھیں کہ وہ جزیہ بھی دے گا اور ہمارے احکام کا ملتزم ہوگا، اور کچھ شرطیں تھیں کہ وہ مسلمان عورتوں کے اوپر تجاوز نہیں کرے گا، بچوں پر تجاوز نہیں کرے گا، منکرات کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ ہم پڑھتے آ رہے تھے، اور آج ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو جزیہ کی مقدار ہے، جزیہ یعنی یہ جو مالیات کی مقدار ہے، یہ انہوں نے کتنی دینی ہے، یہ جزیہ، یہ مالیات کتنی ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار ہے۔ جزیہ کی مقدار کو بتانا امام علیہ السلام کا کام ہے۔ جزیہ کی مقدار امام علیہ السلام کے ذمہ ہے، امام علیہ السلام نے بتانا ہے، اور امام کو اختیار ہے کہ جزیہ کو ان کافروں کے جو افراد ہیں ان کے اوپر قرار دے دے کہ تم اتنے فرد ہو، ہر بندے نے اتنا اتنا جو ہے نا ٹیکس دینا ہے۔ یا امام علیہ السلام یہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں، یا امام کہیں کہ دونوں پر، تمہارے جو افراد ہیں ان پر بھی ہے، ہر ایک پر اتنا اتنا، اور زمینوں پر بھی ہے۔ یہ امام کو اختیار ہے جزیہ کی مقدار کا معین کرنا، کتنی ہے جزیہ، مالیات کتنی دینی ہے، انہوں نے امام نے بتانا ہے، اور امام کو اختیار ہے چاہے کافروں کے جو افراد ہیں ان کے اوپر یہ جزیہ لگا دے، ان کی زمینوں پر لگا دے، دونوں پر لگا دے، اس میں امام علیہ السلام کو اختیار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مقدار کو معین کرنا ہے، یہ کس دن معین کریں، ایک مہینہ پہلے ان کو بتا دیں، نہیں، جمع آوری کے دن، جس دن جمع کرنا چاہتے ہیں اسی دن ان کو کیا ہے جان، مقدار جزیہ کی ان کے لیے معین کرنی ہے، جس دن ہمارا دل کرے جمع آوری کا، پہلے نہیں بتانا۔ یہی کام اسی جمع آوری والے دن اس جزیہ کی مقدار کو بتانا، یہ ان کی پستی کے یہ زیادہ مناسب ہے۔ پہلے اگر بتا دیں گے تو وہ پہلے سے تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں اسی دن فوراً جس دن جمع کرنا ہے اسی دن کہے آؤ دو، ٹھیک ہے، یہ کام ان کی ذلت کے زیادہ سازگار ہے۔ اچھا، اور جزیہ جو لینا ہے وہ کیسے لیں، اس کو جب جزیہ کافر سے لیں تو پستی کی حالت میں اس سے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک کے لیے کہتی ہے کہ جناب علی وہ کھڑا ہوگا اور مسلمان بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اس کو تذکرہ میں علامہ نے کہا ہے ذمی اپنی جیب سے ہاتھ نکالے گا، اپنی کمر جھکائے گا، سر نیچا کرے گا اور پیسے ڈالتا جائے گا،
حتیٰ کہ امام کہے گا کہ ابھی بس کرو، ٹھیک ہے، اور پھر جاتے ہوئے پیار محبت جو اس سے کرنی ہے وہ ایک تھپڑ اس کو مارنا ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ وَالتَّقْدِيرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتَّقْدِيرُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْإِمَامِ، جزیہ کی مقدار امام کی طرف سے ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ وَضْعِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ، یتخیر امام مخیر ہے بین وضع جزیہ کو معین کرے علی رؤوسہم کافروں کے سروں پر، اور و اراضیہم اور ان کی زمینوں پر، و علیہما یا ہر دو پر، ان کے رؤوسہم کافروں کے افراد پر بھی اور زمینوں پر بھی، علی الاکوا بنا برکول اکوا ولا تتقدر بما قدرہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جزیہ کی مقدار معین نہیں ہوگی جو معین کیا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جو مقدار علی علیہ السلام نے بتائی تھی جزیہ کی وہ مقدار معین نہیں ہے۔ ولا تتقدروا بما قدرہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، جزیہ مقدر نہیں ہے جو علی علیہ السلام نے مقدر کیا، کیونکہ وہ ہے کہ جو لوگ فقیر تھے ان کے لیے 12 کوئی چیزیں تھیں ان کو بتایا، اور متوسط کے لیے 24، اور جو زیادہ ان کے لیے 48، ٹھیک ہے، کچھ درہم وغیرہ تھے۔ نہیں، وہ جو علی علیہ السلام نے بتائی ہے نا مقدار، وہ مقدار معین نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَىٰ اقتضاء الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، انہو وہ تقدیر وہ مقدار نازل منزلہ ہے اس وقت کی مصلحت کے تقاضا کے مطابق۔ اس وقت مصلحت یہ تھی جو مولا علی نے معین کی۔ پس بھائیو، جزیہ کی مقدار امام کا کام ہے، اور یہ لینا کب ہے؟ وَلِيَكُنِ التَّقْدِيرُ يَوْمَ الْجِبَایَةِ لَا قَبْلَهُ، یہ تعیین مقدار جو ہے یہ کس دن ہے؟ وَلِيَكُنِ التَّقْدِيرُ، تعیین مقدار یوم الجبایہ جمعوری والے دن ہے، لا قبلہ یوم الجبایہ سے پہلے نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالصِّغَارِ، کیونکہ یہ اسی جمعوری والے دن معین کرنا انسب بالصغار ذلت کے زیادہ مناسب ہے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَاغِرًا، اور کافر سے لیا جائے گا صاغراً پستی کی حالت میں۔ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الصِّغَارَ أَمْرٌ آخر غَيْرُ إِبْهَامِ قَدْرِهَا عَلَيْهِ، فِيهِ اس میں اشارہ ہے کہ صغار ایک دوسرا امر ہے، غیر ابہام قدرها، ہاں جزیہ کی مقدار مبہم رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ صغار امر آخر ہے۔ صغار یہ پستی، امر آخر، صغار ایک امر آخر ہے، غیر ابہام قدرها، جزیہ کی مقدار مبہم ہونے کے علاوہ، ایک تو جزیہ کی مقدار مبہم رکھنی، ان کے علاوہ یہ پستی ایک امر آخر ہے۔ فقیلا وہو عدم التقدیر حال القبض ایضاً، فقیلا کہا گیا یہ صغار عدم التقدیر، ٹھیک ہے، کہ حال القبض ایضاً، یہ صغار کے عدم التقدیر، جزیہ کو مقدر نہ کریں قبض کے وقت، یہ بھی صغار ہے۔ بل یؤخذ منہ الی ان ینتہی الی ما یرہ صلاحا، بلکہ کتابی سے اخذ کریں یہاں تک کہ ان ینتہی، یہاں تک کہ ختم ہو، الی ما یرہ صلاحا، جو امام مسئلہ دیکھے کہے کہ اب بس کرو۔ وکیل التزام احکامنا علیہم مع ذالک، ایک کیل ہے ہمارے احکام کا ملتزم ہو، علیہم وہ کافر ہمارے احکام کے ملتزم ہوں، مع ذالک کا اشارہ کیا ہے، مبہم قرار دیں جزیہ کو، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے احکام کے بھی ملتزم ہوں، او بدون ہی، یا اس کو مبہم قرار دیے بغیر، بدون ہی یعنی اس کو مبہم قرار دیے بغیر جزیہ کو۔ وکیل اخذوها منہ قائما والمسلم جالسا، وکیل اخذوها جزیہ کو اخذ کریں گے من اس کافر ذمی سے، قائمن در حالانکہ وہ کھڑا ہوگا،
والمسلم جالس اور مسلم بیٹھا ہوگا وزاد فی تذکرۃ یخرج ذمی یدہ من جیبہ علامہ نے تذکرہ میں زیادہ کیا ہے ان یخرج ذمی یدہ من جیبہ ذمی اپنے ہاتھ کو جیب سے خارج کرے گا ویہنا ظہرہ اور وہ اپنی پشت کو کیا کرے گا جھکائے گا وَيُتَعْتِيَ رَأْسَهُ اور اپنے ذمی سر کو نیچے لے آئے گا وَيَصُبُّ مَعَهُ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ اور ذمی ڈال دے گا میزان کے ترازو میں وَيَأْخُذُ الْمُسْتَوْفِي بِلِحْيَتِهِ وَيَضْرِبُهُ فِي لِحْظَمَتِهِ وَيَأْخُذُ مستوفی یعنی معمور باللحیتِ اور ذمی کی داڑھی کو پکڑے گا وَيَضْرِبُهُ اور اس ذمی کو مارے گا فی لحظمتہ کیا ہے ہما مجتمع اللحم بین الماض والچانا والاذن اس کے کان ٹھیک ہے اور ماضے کے درمیان جو ہے اس کو کیا ہے مارے گا یعنی کن پٹی میں اس کو تھپڑ مارے گا وَيَضْرِبُهُ فِي لِحْظَمَتِهِ اور اس کو مارے گا لحظمہ میں لحظمہ کیا ہے وہ ما لحظمہ تے کیا ہے ہما مجتمع اللحم بین الماضے والاذن جہاں گوشت جمع ہو رہا ہے ماضے اور کانوں کے درمیان چانا یہ ٹھوڑی اور کانوں کے درمیان والی جگہ پہ اس کو تھپڑ مارے گا جی جناب ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ کرنی ہے جنگ کہاں سے سٹارٹ کریں کہاں سے شروع کریں جنگ کو شروع کریں گے امام کے جو قریب ہیں ٹھیک ہے وہاں سے شروع کریں گے امام کے قریب سے جنگ کا آغاز کریں گے جو امام کے قریب ہیں ٹھیک ہے مگر یہ کہ دور میں خطرہ زیادہ ہو تو پھر دور میں جا کر جنگ شروع کریں گے قریب پہ اتنا خطرہ نہیں ہے دور کا خطرہ ہے تو دور میں پہلے جنگ ہوگی وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ إِلَّا مَعَ الْخَطَرِ فِي الْبَعِيدِ وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ جہاد کا ابتدا کی جائے گی یبدأ جہاد کی ابتدا کی جائے گی بقتال الاقرب الی الامام بقتال الاقرب الی الامام کہ قتال کو شروع کیا جائے گا کس کہاں اقرب الی الامام امام کے قریب سے قتال کا آغاز ہوگا او من نصبہ یا وہ جس کو امام نے نصب کیا ہے وہاں سے الا مع الخطر فی البعید مگر یہ کہ بعید میں خطرہ ہو فیبدأ بہ کما فعل النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحارث بن ابی ضرار لما بلغوا انه یجمع له وکان بینہ وبینہ عدو اقرب مگر یہ کہ بعید میں خطرہ ہو فیبدأ بہ تو پھر بعید سے یبدا شروع کیا جائے گا بعید سے کما فعل النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالحارث ابن ابی ضرار حارث ابن ابی ضرار کے ساتھ کیا لما بلغہ انہ یجمع لہ جب نبی کریم کو خبر ملی کہ انہ حارث یجمع لہ نبی کریم کے لیے کیا کر رہا ہے لشکر جمع کر رہا ہے وکان بین و بین عدو اقرب جبکہ پیغمبر اور اس حارث کے درمیان دشمن تھا اقرب جو قریب تھا وہاں چھوڑ کے اس کے پاس گئے وَقَذَا فَعَلَ بِخَالِدِ بْنِ سفیان الحذلی اور اسی طرح نبی کریم نے خالد بن سفیان حذلی کے ساتھ بھی یہی کام کیا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْقَرِيبُ مُحَادِنًا وَمِثْلُهُ اسی بعید کی مثل ہے لو کان القریب محادنن اگر وہ جو قریب ہے اس کے ساتھ کیا ہو عہد صلح ہو
تو پھر قریبی والے کو چھوڑ کر دور والے سے ہی جا کے لڑنا ہے. لو کان القریب و محادنن، اگر قریب کیا ہے عہد صلح میں ہو، اس کے ساتھ صلح کی ہوئی ہو، مثل ہو تو بعید کی مثل ہے. ٹھیک ہے، یعنی دور والے کی طرف جانا ہوگا. ولا یجوز الفرار من الحرب میں یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جنگ میں بھاگنا جائز نہیں ہے. جب دشمن دگنا ہو، ٹھیک ہے، یا دگنے سے تھوڑا سا کم بھی ہو، پھر بھی جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ تھوڑا سا جو ہے اس کو سامنے سورج پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے جوتے کا تسمہ وغیرہ صحیح کرنا ہے، وہاں سے تھوڑا بھاگ کے اپنی جگہ تبدیل کرا، جنگ سے باہر نہیں نکل گیا، ٹھیک ہے، فقط وہاں سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بھاگ کے منتقل ہوا ہے. ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوا ہے، وہاں سے ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب اکیلا رہ گیا تھا، ایک سائیڈ پہ اس کے ساتھی تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، یہ اکیلا تھا، یہ بھاگ کے ان کے ساتھ مل جاتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہوں، ان کے ساتھ مل کر ہماری قوت بڑھ جائے گی، وہاں بھی بھاگ کر ان کے ساتھ مل سکتا ہے. توجہ، ولا یجوز الفرار من الحرب اذا كان العدو ضعفا للمسلم المامور بالثبات اے قدرہ مرتين. فرار کرنا جنگ سے جائز نہیں ہے جب دشمن دگنا ہو مسلمانوں کے، المامور بالثبات، جو مسلمان معمور ہیں ثبات کے، ثابت قدمی کے، اے قدرہ مرتين، قدرہ یعنی عدو کی مقدار، مرتين دو برابر ہے، او اقلا یا کم ہے، دو سے او دگنے ہونے سے کچھ کم ہے، الا لمتحرف، مگر یہ کہ کیا ہو جائے، متحرف منحرف ہو جائے، لقتال، قتال سے کیا ہو، جنگ سے منحرف ہو. یہ استثناء کہاں سے، لا یجوز الفرار، الا استثناء لا یجوز سے، الا لمتحرف لقتال، مگر یہ کہ قتال سے منحرف ہو، اے منتقل الی حالت امکن من حالت ہی، یعنی ایک حالت سے منتقل ہو دوسری حالت کی طرف، التی ہوا علیہا، جس حالت پر وہ ہے اس سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو، کا استدبار الشمس سے، سورج کو پشت کرے، و تسویت اللامہ، اور زیرہ کو ٹھیک کرے، و طلب السعۃ، میدان وسیع کو طلب کرنے کے لیے تھوڑا بھاگ کے کھلی جگہ پہ چلا گیا جائے، و مورد الماء، پانی طلب کرنے کے لیے، او متحیز اے منضم الی فئۃ، یا مثلا عرض کیا نا اکیلا رہ گیا تھا، یہ بھاگ کے دوسرے گروہ سے ملنا چاہتا ہے، او متحیز اے منضم، یعنی ملنے کے لیے، الی فئہ گروہ سے ملنے کے لیے، یستنجد بہا فی المعونہ علی القتال، ٹھیک ہے، یستنجد بہا، اس گروہ کی کیا کرے آگا جان، بہا اس گروہ کے ذریعے سے مدد لے، فی المعونۃ علی القتال، قتال پر مدد لے گروہ سے، قلیلتاً کانت ام کثیرتاً، گروہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ما صلاحیتہا لہو، جبکہ صلاحیتہا اس فئہ میں صلاحیت ہے، لہو اس کی جنگ کی صلاحیت بھی ہو، و کونہا غیر بعیدۃ علی وجہ یخرج عن کونہ مقاتلۃ عادۃ، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو فئہ ہے نا، یہ گروہ بہت زیادہ دور نہ ہو اس طرح کہ وہ مقاتلہ اور قتال کرنے سے عادتاً خارج ہو جائے، یعنی اتنا دور کہے کہ میں جنگ چھوڑ کے کہیں بہت دور چلا گیا، وہاں سے لوگوں کو ملا کے آتا ہوں اور اس گروہ سے ملتا ہوں، مل کر لڑیں گے، جنگ سے لوگ کہیں کہ یہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ تو پھر بھاگنا شمار ہو جائے گا. اتنا بھی دور نہ ہو، ما کونہا غیر بعیدہ، یہ گروہ یہ فئہ بعید نہ ہو، علی وجہ اس طرح کے، یخرج عن کونہ مقاتلۃ عادۃ، کہ اس طرح ہو کہ یہ مقاتلہ سے عادتاً کیا ہو جائے، خارج ہو جائے، اس طرح بھی نہ ہو.
ھذا کلہ للمختار، یہ ساری جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں مختار کے لیے تھیں. اما المضطر کمن عرض له مرض او فقد صلاحه فإنه يجوز له الانصراف. ھذا کلہ للمختار، یہ اوپر والی شرائط جو بیان کی وہ مختار کے لیے تھیں. اما المضطر، اما وہ آدمی جو مضطر ہے، کمن عرض له مرض، جیسے وہ شخص جس کو مرض عارض ہوئی ہے، او فقد صلاحه، یا اس کا اصلہ فاقد ہو گیا ہے، اصلہ ختم ہو گیا ہے، فإنه يجوز له الانصراف، فإنه اس کے لیے يجوز له، اس کے لیے مضطر کے لیے انصراف جائز ہے. فإنه يجوز له الانصراف، مضطر کے لیے انصراف جائز ہے. اب یہاں سے جناب بتا رہے ہیں کہ جنگ لڑنی کیسے ہے. وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِطَرِيقِ الْفَتْحِ، جنگ دشمن کے ساتھ کرنا جائز ہے. بِطَرِيقِ الْفَتْحِ، ہر وہ راہ جو کیا کرے، ہر وہ راہ بِطَرِيقِ الْفَتْحِ، ہر راہ جو فتح ہونے کے لیے ہے، ہر وہ طریقہ جو فتح کا ہے دشمن سے جنگ کرنے میں وہ جائز ہے. وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِطَرِيقِ الْفَتْحِ، محاربہ کرنا جائز ہے ہر وہ طریقہ جو فتح کا ہے، جیسے کا ہدم الحصون، جیسے قلعہ کو خراب کرنا، والمنجنیق، اور منجنیق کو خراب کرنا، وقت الشجر، اور درختوں کو کاٹنا، حیث یتوقف علیہ، جہاں فتح موقوف ہو، علیہ ان پر، قط شجر پر جہاں فتح موقوف ہو تو درخت بھی کاٹ سکتے ہیں. وَإِنْ كَرِهَ قَطْعُ الشَّجَرِ، اگرچہ درختوں کا کاٹنا مکروہ ہے. وقد قطع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجار الطائف وحرک علی بنی النذیر وخرب دیارہم، نبی کریم نے طائف کے درختوں کو کاٹا، وحرک علی، ٹھیک ہے، حرک علی بنی نذیر، اور بنی نذیر کے درختوں کو جلایا، وخرب دیارہم، اور ان کے گھروں کو خراب کیا. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان. اب بتا رہے ہیں کہ آقا جان یہ کام کرنا مکروہ ہے. کافروں پر پانی بند کر لینا، کافروں کو پانی نہ دینا منع ہے. کافروں پر پانی چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دیں کافر اس میں مر جائیں. کافروں پر پانی بند کرنا، آگ برسانا، زہر جو ہے ان کے اوپر ان کو زہر دینا، یہ سارے کام کیا ہیں، مکروہ ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اسلامی یہ طریقہ نہیں ہے. وَقَذَا يُكْرَهُ إِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ، اسی طرح پانی کا چھوڑنا علیہم کافروں پر مکروہ ہے. وَمَنْعُ عَنْهُمْ، منعُ، اور پانی کا منع کرنا عنہم کفار سے یہ بھی مکروہ ہے. وَإِرْسَالُ النَّارِ، آگ برسانا مکروہ ہے. وَإِلْقَاءُ السَّمْ، زہر ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے. الَّقْوَى بِنَا بَرْقَوْلِ اقوا إِلَّا أَن يُؤَدِّي إِلَىٰ قَتْلِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ، مگر یہ کہ یہ پہنچ جائے یہ بات کیا آگا جان، یؤدی إِلَىٰ قَتْلِ نَفْسٍ محترمہ، ایک محترمہ نفس کو قتل کرنے کی طرف یہ چیز کیا ہے لے جائے. إِلَّا أَن يُؤَدِّي، مگر یہ کہ یہ کام کہ یہ جو زہر وغیرہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ان یؤدی الی قتل نفس محترمہ، ایک محترم جان ہے اس کو قتل کرنے کا سبب بنے، فیحرم، تو پس حرام ہے، زہر نہیں ڈال سکتے. وَإِنْ أَمْكَنَ بِدُونُ، ان امکن بدون ہی، اگر ممکن ہو بدون ہی، بدون القاء السم، زہر ڈالے بغیر اگر یہ ممکن ہو تو پھر نہیں ڈالنی. او یتوقف علیہ الفتح، یا فتح جو ہے اس پر موقوف ہو، ٹھیک ہے، فیجب، پھر القاء السم واجب ہے. اگر فتح اس پر موقوف ہے یجب، تو پھر واجب ہے.
ورجع المصنف الدروس تحریم القائہ مطلقاً، مصنف نے کتاب دروس میں ترجیح دی ہے تحریم القائے سم حرام ہے مطلقاً، چاہے توقف اس پر فتح موقوف ہو یا فتح اس پر موقوف نہ ہو، مطلقاً چاہے فتح اس پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ مصنف نے دروس میں ترجیح دی ہے تحریم القائے سم حرام ہے مطلقاً، فتح اس پر موقوف ہو یا نہ ہو، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ، نبی کریم نے عنہ اس القائے سم سے منع کیا ہے۔ والروایت ضعیفۃ السند بالسکونی، روایت کی سند ضعیف ہے، کیوں؟ بالسکونی، سکونی راوی ہے وہ ضعیف ہے، بخاطر سکونی کی وجہ سے روایت کیا ہے جان؟ ضعیف ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں آگا جان یہ سارے جنگ کے اصول کہ بچوں کو، عورتوں کو، جو مجانین ہیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بچوں کو، مجانین کو، عورتوں کو، اگرچہ وہ تعاون بھی کریں مگر یہ کہ ضرورت ہو، کیا مطلب؟ وہ جاننے سمجھ جائیں کہ مسلمان بچوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ بچوں کو آگے کر لیں بطور ڈھال اور فتح موقوف ہو بچوں کے قتل کرنے پر، تو پھر ظاہر ہے وہ تو ڈھال بنا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں بچوں سے، پھر قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک بوڑھا آدمی جو فنا ہونے کے قریب ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اس کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک صورت ہے کہ اگر وہ رائے بیٹھا ہے، رائی مشورے دیتا ہے، بڑا کوئی ذہین ہے تو مرنے کے قریب، جنگ کے سارے اصول بتاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اگر ان کی مدد کر رہا ہے تو پھر اس کو قتل کر سکتے ہیں، ورنہ ایک بوڑھا جس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ خنث مشکل کو قتل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی عورت کے حکم میں ہے۔ توجہ، ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء، بچوں کو، مجانین کو، عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ نَوَنُوا، اگرچہ وہ تعاون بھی کریں، إِلَّا مَا ضرورت، مگر ضرورت کے تحت، بِأَنْ تَتَرَّسُوا عَلَيْهِمْ، یعنی وہ ڈال بنا لیں، بہم صبیان کو، بچوں کو، وَتَوَقَّفَ الْفَتْحُ عَلَيْهِمْ، اور فتح موقوف ہو علی قتلہم، صبیان کے قتل کرنے پر، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ قَتْلُ شیخ الفانی، اسی طرح ایک شیخ فانی، بہت بوڑھے آدمی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک، إِلَّا أَن يُعَاوِنَا بِرَأْيٍ أَوْ قِتَالٍ، مگر یہ کہ وہ ایک رائے دے کر، مشورے دے کر تعاون کرے، او قتالٍ، یا ہے تو بوڑھا لیکن مار بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے لوگوں کو، تو اس کو قتل کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ، خنثى مشکل کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ بِحُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ خنثى مشکل جو ہے یہ عورت کے حکم میں، فی ذَلِكَ، کس میں؟ اس عدم جواز قتل میں، عدم جواز قتل میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔